آپ افضل البشر بعد الانبیاء ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد، اور خاص چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو دنیا میں سب سے افضل ہیں، لوگوں میں جو سب سے افضل شخصیت ہیں، وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل عظیم ہستی وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ خطبوں میں سماعت بھی فرماتے ہیں بالتحقیق افضل البشر بعد الانبیاء، تو یہ کلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر ہے، اور آپ کی افضلیت یہ اہل اسلام کے نزدیک اجماعی مسئلہ ہے کہ تمام اہل اسلام کے نزدیک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ترین ہستی وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو بعد الانبیاء افضل البشر بعد الانبیاء مولا صدیق، ذرا اس کی صدائیں بلند کریں۔ افضل البشر بعد الانبیاء، بلند آواز سے، افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء۔ تھوڑے جوش میں کہہ سکتے ہیں، تھوڑی آواز نکال کر، افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، مولا صدیق، افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، بہت پیاری حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الا ان یکون نبیا۔ ما طلعت الشمس ولا غربت على احد افضل من ابی بکر الا ان یکون نبیا، یعنی کوئی بھی شخص ایسا پیدا نہیں ہوا، نبی کے بعد کوئی بھی شخص ایسا پیدا نہیں ہوا جس پر سورج طلوع ہوا اور سورج غروب ہوا، سورج نکلا ہو، سورج غروب ہوا ہو، اور وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو۔ تو یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں پیدا ہوا، انبیاء کے بعد دنیا میں کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جس پر سورج گزرا ہو، جس پر سورج غروب ہوا ہو، جس پر سورج طلوع ہوا ہو، جس پر سورج غروب ہوا ہو، اور وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو۔ تو اسی لیے افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء۔ ایک اور مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر صدیق خیر الناس الا ان یکون نبیا، کہ تمام لوگوں میں افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سوائے یہ کہ وہ نبی نہیں ہے، سوائے یہ کہ وہ نبی نہیں ہیں۔ تو افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، ابو بکر صدیق خیر الناس الا ان یکون نبیا، کہ امت میں لوگوں میں سب سے بہتر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں ہے، ان سے افضل کوئی نہیں ہے، الا یہ کہ وہ نبی نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے بعد جو سب سے افضل شخصیت ہیں وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہی نعرہ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ آپ ممبر رسول پر تشریف لاتے ہیں، ممبر پر بیٹھتے ہیں اور آپ خطبہ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو افضل ہیں وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد افضل کون ہیں؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس کے خلاف کلام کرتا ہے، کوئی اس کے علاوہ بات کہتا ہے کہ فلاں افضل ہے، فلاں افضل ہے، تو آپ نے فرمایا وہ مفتری ہیں، وہ افترا باندھنے والا ہے، وہ کذاب ہیں، وہ بہت زیادہ جھوٹا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی اس کے خلاف بات کہتا ہے تو میں اسے افطرا لگانے والے، افطرا باندھنے والے کی سزا دوں گا، جو شریعت میں جھوٹ باندھنے والے، افطرا باندھنے والے کی سزا ہے، میں اس کو وہ دوں گا۔ یہی نعرہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا، افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خیر هذه الامت بعد نبیها ابو بکر و عمر، اس امت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، انبیاء کے بعد جو سب سے افضل لوگ ہیں وہ حضرت صدیق اکبر و حضرت عمر ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ خیر هذه الامہ بعد نبیها ابو بکر و عمر،
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت میں اگر کوئی افضل ہے، کوئی خیر کے ساتھ ہیں، کوئی بھلائی کے ساتھ ہیں، کوئی افضل ہے تو وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ہے۔ آپ کے بیٹے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، انہوں نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے استفسار کیا کہ بابا جان آپ بتائیے کہ امت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انبیاء علیہ السلام کے بعد کون افضل ہے؟ تو قال ابو بکر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر افضل ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پھر دوبارہ میں نے سوال کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد افضل کون ہے؟ تو قال عمر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر افضل ہے۔ تو پھر حضرت محمد بن حنفیہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خشیت ان یقول عثمان، پھر مجھے خدشہ لاحق ہوا، مجھے خوف لاحق ہوا کہ اگر میں نے اب کی سوال کیا تو پھر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی نام لیں گے۔ تو ان کو بھی معلوم تھا کہ حضرت عمر کے بعد افضل کون ہیں، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال نہیں کیا، اور اس کی وجہ انہوں نے ذکر کی خشیت ان یقول عثمان، کہ مجھے خوف ہوا کہ وہ اب اگر نام لیں گے تو حضرت عثمان کا نام لیں گے۔ تو انہوں نے سوال کے بغیر کہا کہ پھر تو آپ ہی افضل ہوں گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال انکساری کا، عاجزی کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا وما انا الا رجل من المسلمین، یہ آپ کے بہت ہی عاجزانہ اور انکساری پر مبنی کلمات ہیں۔ آپ نے فرمایا اور میں ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک مرد ہوں، میں تو مسلمانوں میں سے ایک مرد ہوں، اور یہ کمال ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح دیگر اور احادیث بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور حیات میں، آپ کی زندگی میں اگر ہم حضور کے بعد کسی کو افضل مانتے تھے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد اگر ہم کسی کو افضل مانتے تھے تو وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد اگر ہم کسی کو افضل مانتے تھے تو وہ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ صحابہ اکرام کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری میں ہی ترتیب تھی کہ سب سے افضل حضور کے بعد اگر کوئی عظیم ہستی ہیں تو وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد اگر کوئی ہیں تو وہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد اگر کوئی مرتبہ رکھتے ہیں تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انہیں اپنی موجودگی میں امامت کے مصلی پر کھڑا کرنا بھی ہے کہ تمام صحابہ موجود ہیں، حضور نے اپنی ظاہری حیات میں اپنا قائم مقام، اپنا جانشین جس کو مقرر فرمایا وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو کیسے تسلیم کر لیا؟ تو انہوں نے بہت ہی پیارا اور خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ جس شخص کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہمارے نبی نے ہمارے دین کی امامت کے لیے منتخب کیا تو اسی کو ہم نے اپنے دنیا کے امام کے لیے منتخب کر لیا، دنیا کی امامت کے لیے، دنیا کی حکومت کے لیے بھی اس کو ہم نے منتخب کیا۔ تو افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء۔ حضرت ابو منصور بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امت مسلمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ امت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ترین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر ان کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ان کے بعد بقیہ جو عشرہ مبشرہ ہیں، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے بعد جو بدری صحابہ ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا ان کا مقام ہے، پھر ان کے بعد احد میں جنہوں نے حصہ لیا جو اصحاب احد کہلاتے ہیں، جنہوں نے احد کی جنگ کی وہ مقام رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد بیت الرضوان میں موجود اصحاب ان کا مقام ہے، اور ان کے بعد پھر بقیہ اصحاب کا درجہ بدرجہ مقام ہے۔ تو امت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی افضل ترین انسان ہیں تو وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہی حضرت عمر کا بھی نعرہ تھا، یہی حضرت عثمان کا بھی نعرہ تھا، یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نعرہ تھا، یہی بقیہ عشرہ مبشرہ کا بھی نعرہ تھا، یہی تمام صحابہ کا نعرہ تھا، یہی آج تک موجود تمام امت کا نعرہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء۔